کے لیے اللہ کے لیے ہیں جو مشکلوں کو حل کرتا ہے، اسی کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں، اسی کا شکر بیان کرتا ہوں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، جس کی آیات پڑھی جاتی ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار و نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کی آل و اصحاب پر ہر وقت و ہر آن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتوں برکتیں نازل فرمائے۔ میں تمہیں اور اپنے آپ کو تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ اے ایماندارو، اللہ تعالیٰ سے اسی طرح ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تم نہ مرو یہاں تک کہ مسلمان ہو جائیں۔ قرآن مجید اپنی آیات و نشانیوں میں انتہائی عظیم، واضح و نصیحت میں انتہائی مضبوط ہے، فہم و فراست کو جلا بخشتا اور کائنات، زندگی اور زندوں کے بارے میں اللہ کے فیصلے و دستور بیان کرتا ہے، اور اس کی آیات میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق اور وہی ہر چیز کا محافظ و نگہبان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا پیدا کرنے والا، یعنی ہر متحرک اور اس کی حرکت اور ہر ساکن اور اس کے سکون کا خالق ہے، اور آسمان و زمین کے درمیان کوئی ایک ذرہ تک ایسا نہیں ہے جس کا خالق کوئی غیر اللہ ہو، بلکہ اس کا پیدا کرنے والا اور اسے پالنے والا صرف ایک ہی اللہ ہے۔ اور جب مسلمان اللہ کا یہ فرمان پڑھتا ہے، آپ کہہ دیجئے کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی اللہ تعالیٰ ہی تمام چیزوں کا خالق ہے، وہ اکیلا زبردست غالب ہے، تو اس کے دل اور جان کو راحت و سکون نصیب ہو جاتا ہے، اور وہ اللہ کی کبرائی کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتا ہے، جس کی عظمت کے مقابلے میں سب کی شان و شوکت ہیچ ہے۔ اور جب مسلمان اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کر کے ایک مناسب اندازہ ٹھہرایا ہے، تو وہ مسار کائنات کی باریکیوں اور اس کی روانگی کے ڈسپلن، اس کے حالات کی تبدیلی کے جمال اور حیرت انگیزیوں کا مشاہدہ کرتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم نے ہر چیز کو ایک مقررہ اندازے کے مطابق پیدا کیا۔ خالق نے کائنات کے لیے ہر وہ چیز مہیا کی جو اس کے لیے موضوع اور مناسب تھی، اور مخلوق کے لیے ہر وہ چیز مہیا فرمائی جس کے لیے اس کو پیدا فرمایا، اور اسے اپنی ذات کے لیے ثابت کرتے ہوئے فرمایا، اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا اور صحیح سالم بنایا، اور جس نے پرفیکٹ اندازہ کیا اور پھر راہ دکھائی۔ اور جب مسلمان اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان پڑھتا ہے، اور تیرا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے، اور وہ کائنات کی مخلوق مختلف قسموں اور مخلوقات کی شکلوں ڈیزائنوں میں اللہ کی تخلیق کی کیفیت پر غور و فکر کرتا ہے، تو اسے وجود کا قیمت اور معنی اور تمام اسباب میں ہر مخلوق دیگر تمام مخلوقات سے منفرد دکھائی دیتی ہے۔ جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، یہ اس کی کاریگری ہے جس نے ہر چیز کو مضبوط بنایا، اور جو تم کرتے ہو اس سے باخبر ہے، یعنی اس نے جو پیدا کیا اسے انتہائی مہارت و حکمت کے ساتھ بنایا، اور اس میں بے شمار حکمتیں ودیت فرمائی۔ اور جب مسلمان اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان پڑھتا ہے، جس میں فرمایا، ہم نے آسمان و زمین اور ان کے مابین چیزوں کو کھیل اور تماشے کے طور پیدا نہیں کیا، بلکہ ہم نے انہیں درست تدبیر کے ساتھ ہی پیدا کیا ہے، لیکن ان کی اکثریت کو علم ہی نہیں، تو اسے احساس ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو نہ تو بیکار بنایا اور نہ ہی اس مخلوق کو بے یار و مددگار چھوڑا ہے، اور بلا شبہ اس مضبوط نظم و نسق کے پیچھے کسی دانشور مدبر کا ہونا اور منصفانہ بدلے اور آخرت کے ملاقات کا ہونا بس ضروری ہے۔ اور جب مسلمان اللہ تعالیٰ کا کہ اس فرمان پر غور و فکر کرتا ہے، جس میں فرمایا، اللہ تعالیٰ وہی ذات ہے جس نے تم کو پیدا کیا، پھر تم کو روزی دی، تو اس کے دل کو قرار اور نفس کو تسلی مل جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ان بے بہا خزانوں سے اس کی روزی کی ذمہ داری لے لی ہے جو کبھی ختم ہونے والے نہیں ہیں، تو اس یقین کی وجہ سے کبھی بھی سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کے سامنے دست سوال دراز نہیں کرتا۔ اور جب مسلمان اللہ تعالیٰ کے یہ فرمان پڑھتا ہے، یقیناً ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا، تو اسے یقین ہو جاتا ہے بے شک دنیاوی زندگی محنت و مشقت، دشواری اور مصائب کا گہوارہ ہے، لہذا وہ مضبوط ایمان اور صبر جمیل سے مزین ہو جاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ، ہم کسی نہ کسی طرح تمہاری آزمائش ضرور کریں گے، دشمن کے ڈر سے
بھوک پیاس سے، مال و جان اور پھلوں کی کمی سے، اور ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے، اور بندے کے اس پختہ یقین سے اس صبر مزید مضبوط ہو جاتا ہے ہر مصیبت یا تو گناہوں کا کفارہ یا ایسی نعمت کے حصول کا سبب بنتی ہے جس کا حصول مشقت و ابتلا کی برداشت پر مشتمل ہے، اور پھر انجام بھی قابل ستائش ہی ہوتا ہے۔ جب مسلمان اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان پڑھتا ہے، اسی اللہ نے مجھے پیدا کیا اور وہی مجھے ہدایت دیتا ہے، وہی مجھے کھلاتا پلاتا، اور جب میں بیمار ہو جاؤں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے، وہی مجھے مارے گا اور زندہ کرے گا، وہی ہے جس سے مجھے امید ہے قیامت کے دن میرے گناہ معاف کرے گا، تو اس کو دلی راحت و سکون نصیب ہو جاتا ہے، اور اس کی تمام بےچینی تو اسے کھلانے پلانے والا اس کا رب ہے، جو بیمار ہونے پر اسے شفا دیتا ہے اور اس سے مانگنے پر اس کی حاجت روائی کرتا ہے۔ اسی طرح مسلمان کو پختہ یقین ہو جاتا ہے کہ بیماری کے رفع دفع کرنے اور شفا دینے کے تمام تر اختیارات صرف اور صرف میرے مولا و پروردگار کے ہاتھ میں ہی ہیں۔ جب مسلمان اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہی تم سب کو پیدا کیا، پھر وہی تمہیں فوت کرے گا، تو اسے یقین کامل ہو جاتا ہے کہ یہ دنیاوی زندگی محض ایک اسٹیشن ہے، اور جتنی بھی لمبی ہو آخر اس کو فنا ہے، اس کا کوچ یقینی ہے، آج ہو یا کل ہو، تو تاکہ وہ اپنے پروردگار سے ملاقات کرے۔ جب مسلمان اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان پڑھتا ہے، انسان جلد باز مخلوق ہے، میں تمہیں اپنی نشانی ابھی دکھاؤں گا، تم مجھ سے جلد بازی نہ کرو، تو وہ جان لیتا ہے کہ تمام مصائب و حادثات میں اللہ تعالیٰ کے اپنی مخلوق کے لیے بڑے بڑے فیصلے ہیں، اور اس کے در پردہ کمال درجے کی ظاہر اور باطنی حکمت فرمایا، تم اپنے لیے اسے برا مت سمجھو۔ اور جب مسلمان حادثات و مصائب میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان پڑتا ہے، بے شک انسان بڑے کچے دل والا ہے، جب اسے مصیبت پہنچتی ہے تو وہ ہڑبڑا اٹھتا ہے، اور جب راحت ملتی ہے تو بخل کرنے لگتا ہے، مگر وہ نمازی جو اپنی نماز پر ہمیشگی کرنے والے ہیں، تو وہ جان لیتا ہے کہ گھبراہٹ و بے صبری کی کیفیت اسی پر طاری ہوتی ہے جسے بیماری فقر فاقے لاحق ہوتے ہیں، یا جسے کوئی مصیبت گھیر لے اور اس پر مال و دولت اور صحت مندی کی وجہ سے بخل و کنجوسی سوار ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے ان لوگوں کو مستثنا قرار دیتا ہے جو اپنی نماز پر ہمیشگی کرتے ہیں، کیونکہ نمازوں کی پابند ہی ہمیشہ سعادت و مند اور اللہ کی حفاظت و رعایت میں رہتے ہیں۔ حادثات و مصائب کے وقت مسلمان اپنی قوت و تدبیر پر بھروسے کے بجائے اپنے رب کا محتاج ہونے اور ایک لمحے کے لیے بھی اس سے بے پرواہ نہ ہونے کا اقرار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے لیے قرآن عظیم کو بابرکت بنائے، اس کی آیات و ذکر حکیم کو میرے اور آپ کے لیے نفع بخش بنائے۔ اسی پر اکتفا کرتے ہوئے اللہ سے بخشش مانگتا ہوں، تم بھی اسی سے بخشش مانگو۔ اللہ تعالیٰ کی تمام حمد و ثنا اور شکر ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، جو ذو العرش المجید ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بندے اور رسول ہیں۔ حمد و ثنا کے بعد میں تمہیں اور اپنے آپ کو تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ اس وبائی بیماری سے پیدا ہونے والے عالمی بحران کی روشنی میں اس ملک کا ہر باشعور فرد اس ہم آہنگی و اتحاد کو سراہتا ہے جو ہمیں زندگی اور مفادات کے تحفظ کی خاطر ضوابط و طریقہ کار وضع کرنے والی قیادت کی شدت حرص میں دکھائی دیتا ہے۔ اسی طرح وہ لوگ بھی قابل ستائش ہیں جو صحیح سمجھو شعور کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہدایت اور ارشاد پر پابندی کو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں، یہاں تک کہ پریشانی کے بادل چھٹ جائیں اور مصائب ہٹ جائیں، اور ہم اللہ کے فضل و کرم اور مہربانی سے بحران و شدت سے نکل جائیں، اور پھر سچی توبہ اور رجوع اللہ سے اس باہمی تعاون و ہم آہنگی کو مزید چار چاند لگ جاتے ہیں، اور اس عام تباہ کن صورتحال میں مالداروں، تاجروں اور باشعور افراد کو اپنے دینی فریضے کو سمجھنا چاہیے، خصوصاً اس طرح کے کٹھن حالات میں جن میں ایمان کا امتحان اور باہمی بھائی چارے کے جذبات کا مظاہرہ کیا جاتا ہے۔ اپنی ذمہ داری اور پیغام کو محسوس کرنا چاہیے تاکہ فقراء، مساکین، یتیم بچے جس افلاس کے بحران کا شکار ہیں اس کے اثرات میں تخفیف ہو۔ جو وبائی مرض، تباہ کاریوں اور کچھ کاروبار ٹھپ جانے کی وجہ سے نیچے گرے اور گرتے ہی جا رہے ہیں، لہذا معاشی، مالی، معاشرتی
نفسیاتی اور خاندانی ہر اعتبار سے پہل کرے اور ہر شخص اپنی اہلیت و طاقت کے مطابق تعاون پیش کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی مومن کی دنیاوی پریشانی سے کوئی پریشانی دور کی اللہ تعالیٰ روز قیامت کی پریشانیوں سے اس کی ایک پریشانی دور کرے گا، اور جس نے کسی تنگ دست کے لیے آسانی پیدا کی اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا آخرت کی آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے، اور جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی اللہ تعالیٰ دنیا آخرت میں اس کی پردہ پوشی کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تب تک بندے کی مدد میں رہتا ہے جب تک وہ بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے۔ اے اللہ، ہم اس گواہی کے ساتھ تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ تو ایک اور بے نیاز ہے، جس کو نہ کسی نے جنا ہے اور نہ ہی وہ کسی کا جنا گیا ہے، اور نہ ہی تیرا کوئی ہمسر ہے۔ اے اللہ، ہمیں اچانک ناگہانی مصائب سے، آفتوں سے، مصیبتوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ، ہمیں کوڑ اور برس اور طاعون اور بری بیماریوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ، ہمیں محنت و مشقت، آفت سے محفوظ فرما، جگ ہنسائی سے محفوظ فرما۔ اے اللہ، آفات و بلاؤں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے ذوالجلال والاکرام، اے ارحم الراحمین، اے حی قیوم، اے اللہ ہمارے اموات پر رحم فرما اور ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، اور جو بھی مصیبت اور پریشانی آتی ہے، بیماری آتی ہے تیری مرضی سے، تیرے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، ہم تو ظالم ہیں۔ اے اللہ، ہم سے اس مصیبت اور پریشانی کو دور فرما۔ اے اللہ، ہر تنگی اور تکلیف کو ہم سے دور فرما۔ اے اللہ، ہماری مدد فرما ان بلاؤں اور مصیبتوں کے وقت میں۔ اے اللہ، تیرے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں۔ اے اللہ، تیرے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں۔ تو رب، تو عرش عظیم کا مالک ہے۔ اس اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے جو آسمان و زمین کا مالک، عرش کریم کا مالک ہے۔ یا اللہ، ہم تیری ایک مخلوق ہیں۔ یا اللہ، ہمارے گناہوں کی وجہ سے اپنے فضل کرم سے ہمیں محروم نہ کرنا۔ اے اللہ، ہم آپ سے دنیا آخرت کی عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہم آپ سے عافیت اور معافی چاہتے ہیں ہماری دنیا اور ہماری آخرت کے۔ اے اللہ، ہماری پردہ پوشی فرما۔ اے اللہ، ہمارے روب کو قائم رکھ۔ اے اللہ، ہمارے آگے اور پیچھے سے، دائیں بائیں سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ، ہم تیری عظمت کے واسطے سے سوال کرتے ہیں کہ ہمیں ہمارے نیچے سے اچک نہ لیا جائے۔ اے دعاؤں کے سننے والے، جلدی ہماری بیماریوں مصیبتوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمتیں، برکتیں، درود نازل فرما۔ اور آپ پر